اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر حق سے ان کی روگردانی یہاں پر بہت گراں ہے تو پھر اگر ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ زبردستی چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا آپ ناواقف لوگوں میں سے نہ بنے۔ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں ان کو بس اللہ ہی قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تو کوئی بھی معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کوئی زمین میں چلنے والا جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، مگر تمہاری ہی طرح مختلف اقسام اور گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی ہے۔ پھر وہ سب کے سب اپنے رب کے پاس معشور یعنی جمع کیے جائیں گے۔ بہرے اور گونگے ہیں جو کہ طرح طرح کے اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اے رسول، کہو کہ تم غور کر کے بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر سچے ہو، بلکہ اسی کو ہی پکارو گے، اور اگر وہ چاہے گا تو مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بلکہ اے رسول، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، اور ان کی نافرمانی پر پہلے تو ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ تضرع و زاری کریں۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تو آخر انہوں نے تضرع و زاری کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کی نظروں میں ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے آراستہ کر کے پیش کیا۔ اور جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ابتلاء و امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ عطا کردہ چیزوں یعنی نعمتوں سے خوب خوش ہو گئے اور اترانے لگے۔ تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا تو ایک دم مایوس ہو گئے، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی ان کی نسل قطع ہو گئی۔ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے رسول، کہیے غور کر کے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے یعنی قوت سنوائی اور بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے ہم کس طرح الٹ پلٹ کر اپنی توحید کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک و برباد ہوگا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر، جو ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، نیک عمل کریں تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ اے رسول، کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ آپ کہیے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟